अस्सलाम वालेकुम। हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, सियासत में अदम इस्तेहकाम और मईशत में अदम ठहराव, सियासी जमातों के मबैन डेडलॉक और मुल्क की मुस्तकबिल पर छाई मुस्तकिल गैर यकीनी की कैफियत का सिलसिला गुज़श्ता एक बरस से थमने का नाम नहीं ले रहा। पीटीआई इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ मौशी चार्ज शीट बनाते हुए वाइट पेपर जारी कर रही है तो वफाकी हुकूमत उसे मुस्तरद कर रही है। मुल्क में सियासी, मुआशी, इंतजामी और आईनी सतह पर एक के बाद एक बहरान सर उठा रहा है, जबकि सियासी जमातों के मबैन मुज़ाकरात के दरवाजे बंद होने के साथ साथ इंतकामी सियासत जोर पकड़ रही है। खान साहब डटे हुए हैं कि एतमाद का वोट लेकर पंजाब असेंबली तहलील कर देनी है, जबकि पीडीएम असेंबलियों की मुद्दत पूरी करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा चुकी है। तहरीक इंसाफ दाव पेच लड़ा रही है, जबकि इत्तेहादी जमातें जोर आजमाई कर रही हैं। असेंबली को तहलील होने से बचाना एक अलग मामला है, जबकि वजारत आला का उम्मीदवार कौन होगा ये फड्डा भी इत्तेहादियों के माबैन पैदा हो चुका है। पीपल्स पार्टी पहले वजीर आला के ओहदे से दस्तबरदार हो चुकी थी, मगर अब पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमा और वजारत आला के उम्मीदवार हसन मुर्तजा नून लीग पर तनकीद करते हुए नजर आए। एक जानिब पीपल्स पार्टी के बदले बदले तेवर हैं, तो दूसरी जानिब एमक्यूएम भी पीपल्स पार्टी के साथ कराची के बल्दियाती इंतखाबात और चार्टर ऑफ डिमांड को लेकर सींग अड़ाए हुए है, जबकि पीटीआई भी आम इंतखाबात न होने तक सड़कों पर आने और एहतजाजी रैलियां निकालने का ऐलान कर चुकी है। जहां इत्तेहादी हुकूमत को सियासी अदम इस्तेहकाम का सामना है, वहीं मुआशी बहरान ने भी मुल्की मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा दिया है और रही सही कसर इंतहा पसंदी की नई लहर ने पूरी कर दी है। तनाज़ात में घिरी हुकूमत के लिए एक के बाद एक चैलेंज सर उठा रहा है और सियासी जमातें मुज़ाकरात के ऑप्शन पर इकट्ठी होने के बजाय एक दूसरे को टफ टाइम देने की मंसूबी करती दिखाई देती हैं। और इसी खींचातानी में मुल्क में टेक्नोक्रेट्स सेटअप लाने का शोशा भी जोर पकड़ चुका है। टेक्नोक्रेट सेटअप का शोशा हकीकत है या फसाना, और मौजूदा सियासी कशीदगी के माहौल का खात्मा आखिर कैसे मुमकिन होगा, और क्या हम इस सारी सिचुएशन से बाहर निकल के किसी बेहतर रास्ते को चुन सकेंगे या नहीं, इस पर मैं अपना पैनल इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है साबिक गवर्नर पंजाब, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून से रफीक रजवाना साहब ने, जबकि इनके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली मोहम्मद खान साहब साबिक वजीर मुमलिकत रहे हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, और सीनियर एनालिस्ट शौकत पराचा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके। मेहमान मेरे पास स्टूडियो में बैठे हैं तो मैं यहीं से आगाज कर लेती हूँ। मुझे बताएं कि पंजाब की जो सिचुएशन है उसमें पीपी ने आपका बहुत साथ दिया है, जाहिर है जोड़ तोड़ की सियासत और सब में इत्तेहादी तो हैं, लेकिन आज का जो हसन मुर्तजा का बयान है जिसमें उन्होंने ना सिर्फ ये कहा कि शरीफ खानदान को वजारत आला और वजारत उज़्मा के लिए घर से बाहर कोई कैंडिडेट मिलता नहीं है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि हमजा शहबाज शरीफ के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। ये आप लोगों में दूरियां आ गई हैं, बढ़ गई हैं? देखें, ये इत्तेहादी जमातें हैं, उनकी जो क़यादत है वो बैठ के जो फैसला करती है उस पर फिर तबसरा किया जाना ज़्यादा बेहतर है मेरी नज़र में। लेकिन हसन मुर्तजा साहब कैंडिडेट है। मैं बता रहा हूँ आपको, हसन मुर्तजा साहब अभी कैंडिडेट बनाए गए हैं या अभी अनाउंस किया है, मुझे इस बात का पता नहीं है, मगर ही इज़ एस्पायरिंग फॉर दैट। ठीक है जी। तो उन्होंने ये जो बयान दिया है उनका अपनी एक सोच है, उनका अपना एक ख्याल है, एक सियासी आदमी है और सियासत में ये बयान आते भी रहते हैं, अपने हिसाब से उन्होंने ये बयान दिया है। तो जब तक इनके कायदीन फैसला ना करें कि अगर एतमाद का वोट जो है वो मौजूदा चीफ मिनिस्टर साहब परवेज इलाही साहब ना ले सकें, तो फिर उसके बाद नए चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होगा, तो इत्तेहादी जमातें बैठ के ही फैसला करेंगी। अगर ये आपस में खुदा न खासा फिर बिगड़ गई, फिर तो वो होना ही नहीं है इंतखाब। लेकिन कल हमारे शो में हिना परवेज साहिबा आई थी जी, उन्होंने इस बात को माना भी कि हसन मुर्तजा साहब कैंडिडेट हैं, साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो दस्तबरदार भी हो चुके हुए हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी ये मामला तय नहीं पाया इत्तेहादियों के माबैन। आप अब मीडिया के हवाले से देख लें, आप प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से देख लें, कोई क़यादत ने बैठ के ये फैसला किया है। ये उनके आसिफ जरदारी साहब बिलावल भुट्टो चेयरमैन हैं, हमारे पार्टी के सदर हैं जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब, पार्टी की सीनियर क़यादत बैठेगी। पंजाब हमारा एक फोर्ट है, किला है, तो उसके मुताबिक फैसला होगा। देन वी कैन से कि अब कैंडिडेट कौन बना या कौन बनेगा। उससे पहले एक स्पेकुलेशन है, एक बयान दिया उस पर बहस होगी, कोई और देगा उस पर तबसरा होगा। मुझे बताएं, पंजाब में जो नंबर हैं
ظاہر ہے آپ لوگوں نے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد تھی وہ واپس لے لی, گورنر والا معاملہ ویسے ہی کورٹ میں ہے, پھر آپ نے جو ٹیبل کی ہوئی تھی عدم اعتماد وزیر اعلیٰ کے خلاف وہ بھی واپس لے لی. تو ابھی پنجاب میں کیا ارادہ ہے, کیا کرنے جا رہے ہیں, کوئی سرپرائز ہے؟ دیکھیں جی یہ پارٹی پالیسی جو ہے نا اس کے فیصلے پھر وہی بات کروں گا ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن, وہ قیادت بیٹھ کے فیصلہ کرتی ہے اور جماعتیں جو ہمارے اتحادی ہیں ان کے ساتھ مل کے فیصلہ کیا جاتا ہے. ایسا تو ممکن نہیں ہے, پی ٹی آئی تو تیاری کے ساتھ ہے, عمران خان صاحب تو بالکل تیاری کے ساتھ. میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا, اتحادی جماعتیں. تو آپ لوگوں نے اس کے اگینسٹ تو کچھ کرنا ہے نا. میں بتاتا ہوں نا جی کہ میں وہی جو اصل which I want to explain یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک اتحادی جماعتوں کا جو بھی ان کی میٹنگ ہوگی اس میں یہ فیصلے کیے جائیں گے. ہم تو سوائے اس کے کہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں, جو ہمیں انفارمیشن ہے تو اس کے مطابق تو لگتا ہے کہ اب جو اعتماد کا ووٹ ہے اس میں کچھ مشکلات ہیں. آنے والا وقت 11 جنوری کو یہ ڈیٹ سپریم کورٹ نے دی ہے, 11 جنوری کی ڈیٹ ہے, 9 کو اجلاس ہے. تو ابھی جو میڈیا میں تبصرے چل رہے ہیں میں ابھی دیکھ کے آیا ہوں تو وہ کہتے ہیں 3 اراکین نے جو ہے کہہ دیا کہ ہم ساتھ نہیں دیں گے. گاڈ نوز بیٹر, یہ اسپیکولیشن پہ کام چل رہا ہے, جب ہوگا اس وقت پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے. یہ جو بات آپ نے کی ہے علی محمد صاحب, یہ بات تو عمران خان صاحب بھی کر چکے ہیں کہ ان کی پارٹی کے 3 لوگوں کو نیوٹرل رہنے کا کہا ہے, اور پھر آج ہم نے یہ بھی خبر دیکھی کہ پی ٹی آئی کی جو ذرائع ہے, پارٹی ذرائع ہیں, انہوں نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی کہ شاید وہ ووٹ نہیں دیں گے. پھر ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ایم ڈبلیو ایم بھی ہے اس میں شامل جو ووٹ نہیں کاسٹ کرے گی. تو آپ لوگوں کے لیے مشکلات بڑی ہیں؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. سب سے پہلے تو ہماری میڈیا پرسن مشل بخاری صاحبہ کے لیے دعا کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے. آمین ثم آمین. خود بھی ایک اچھی اینکر تھیں اور ہمارے بہت ہی عزیز دوست امیر عباس صاحب کی اہلیہ, تو ان سے بھی بہت تعزیت, زبردست دونوں ورکنگ ہماری طرف سے بھی تعزیت. اللہ تعالیٰ جو ہے جی. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف تو میں تو جب سے ہوں پچھلے 1 دہائی سے زیادہ ہو گئے ہیں, تو ہم تو مشکل حالات میں ہی سروائیو کر رہے ہیں, کیونکہ 2 پارٹی سسٹم کے اندر اپنی ایک جگہ بنانا اور پھر سب سے بڑی پارٹی بن جانا, وزیر اعظم کے عہدے تک پہنچنا, 2 صوبائی اکائیوں پہ انتہائی اہم. آج بھی ہماری حکومت ریاستی 2 اکائیاں جو آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان, تو یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں. پرویز الہی صاحب نے کلیئرلی کہا ہے کہ خان صاحب کی امانت ہے, جب کہیں گے وہ توڑ دیں گے. ایک بات میں رکھتا ہوں یہاں, کیونکہ دونوں آپ کے بڑے آنریبل اور سنجیدہ پینلسٹ ہیں, میری رائے یہ ہے کہ ہائی کورٹ لاہور نے پابندی نہیں رکھی محترم وزیر اعلیٰ صاحب پہ کہ وہ لازماً اعتماد کا ووٹ لیں. انہوں نے آپشن ان کو دی ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں تو وہ کریں. میرے خیال میں ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے. وہ تو جیسے ہی پہلی ہیئرنگ ہوتی ہے اس کے بعد اگر عدالت کی طرف سے مزید کوئی قدغن نہیں ہوتی, حالانکہ آئینی طور پہ میں سمجھتا ہوں ابھی بھی کوئی قدغن نہیں ہے, تو وہ ٹھیک ٹھاک جو ہے پرویز الہی صاحب وہ فنکشنل ہیں, تو وہ ریزولوشن کی طرف جا سکتے ہیں. تو یہ جو باقی باتیں ہیں تو یہ چیزیں تو ہیں. خان صاحب نے بھی اس پہ بات کی ہے کیونکہ ان ممبران نے ان کو بتایا ہے, رپورٹ دی ہے کہ ان کو کہا گیا ہے. بہرحال جب وقت آئے گا دیکھیں گے. فی الحال تو میرے خیال میں I don't see کہ ہم کوئی زیادہ مشکل صورتحال میں ہیں اسمبلیاں توڑنے کے حوالے سے, کیونکہ ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ مضبوط کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس نمبر پورے ہیں, باوجود اس کے کہ خان صاحب اس بات کو کہہ چکے ہیں آن ریکارڈ کہ ان کے 3 بندے شاید ووٹ نہیں دیں گے, نیوٹرل رہیں گے. آپ کہہ رہے ہیں نمبر پورے. انشاءاللہ میرے خیال میں جب ڈیزولوشن کا وقت آئے گا تو پرویز الہی صاحب نے جو کمٹمنٹ دی ہے, وہ سیاستدان ہیں پرانے, اور ظاہر ہے آگے ان کا اور ہمارا سفر فی الحال تو مجھے یہی لگتا ہے کھٹی ہے. اچھا جو تحلیل ہے خان صاحب اس پہ ذرا وضاحت کر دیں, کیونکہ کل خان صاحب نے نہیں کی تحلیل کے اوپر کوئی بات, وائٹ پیپر تو جاری کیا ہے, تحلیل آپ لوگ کرنے والے ہیں 11 کے بعد؟ دیکھیں جو کمٹمنٹ ہے پرویز الہی صاحب کی وہ ہمارے ساتھ ہے. خان صاحب نے جو بات کی تھی وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. ہائی کورٹ میں ہیئرنگ ہو جائے اس کے بعد سچویشن زیادہ کلیئر ہوگی. چلیں, یعنی ہائی کورٹ کی ہیئرنگ کا ویٹ کریں گے, اس کے بعد پھر جو فیصلہ ہوگا وہ کریں گے. آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہتے ہیں رفیق صاحب؟ میں پھر اس کے بعد جاتی ہوں پراچا صاحب. میں کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہائی کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ آپ اعتماد کا ووٹ ضرور لیں. ہائی کورٹ نے جو سسپینڈ کیا ہے وہ چیف منسٹر کو ڈی نوٹیفائی کرنے والا نوٹیفیکیشن سسپینڈ کیا ہے. جہاں تک اعتماد کے ووٹ لینے والا پہلا جو آرڈر تھا
अपना गवर्नर साहब का वो मुअत्तल नहीं हुआ। इसी वजह से उन्होंने 11 जनवरी रखी है उससे पहले, ताकि एतमाद का वोट ले लें। एतमाद का वोट होना है, और क्योंकि वो नोटिफिकेशन दैट इज इन द फील्ड, it has not been suspended, whereby the chief minister was asked to get the vote of confidence, जो गवर्नर साहब ने इशू की थी, वो जो है ना वो अभी तक फील्ड में है, लिहाजा उस पर अमल होना है। ठीक है, लेकिन मैं चूंकि पराचा साहब आपसे भी सवाल ही करना चाहती हूँ, लेकिन लगे हाथ मैं यहाँ पर भी सवाल कर लेती हूँ। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 11 के बाद तहलील कर देती है तो आपके पास कोई ऑप्शन मौजूद है? क्योंकि आपने तहरीक अदम एतमाद इवन डिप्टी स्पीकर के अगेंस्ट और स्पीकर के अगेंस्ट भी वापस की हुई है। वो तहलील अगर करेंगे तो उसके मुताबिक जो लायामल होगा वो पार्टी की आदत बैठ के और पीडीएम बैठ के उसका तय करेगी। रोकना ही है ना, तहलील से रोकना ही है। रोकने से मुराद ये एक बड़ी लंबी बहस है। रोकने के पीछे मकसद ये है कि क्या असेंबलियों को तोड़ दें, निज़ाम को फिर गड़बड़ कर दे, मजीद जो है ना इंस्टेबिलिटी मुल्क में आ जाए और अफरा तफरी यूं चलती ही रहे, ताकि मईशत जो थोड़ा उठने का सहारा ले वो भी बैठ जाए। ठीक है शौकत पराचा साहब, ये जो 3 अरकान की बात की है, दोनों हजरत बैठे हुए हैं यहाँ पे, उन्होंने भी किया है, इमरान खान साहब खुद भी कर चुके हैं, और फिर हमने देखा है कि अता तारड़ साहब भी ये कह रहे थे कि हम सरप्राइज देंगे। वो तो खैर डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के दौरान ये सरप्राइज की बात कर रहे थे। आपको लग रहा है कि जादू चल गया है नून लीग की काविशों का और जरदारी साहब की बैठकों का? बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं दोनों मेहमानों को सलाम अर्ज करता हूँ। वालेकुम सलाम जनाब। वाकई बड़े मुअज़्ज़ज़ और बड़े ऑनरेबल हैं और अच्छी समझदारी की बात करते हैं। मैं तो इनसे खुद भी कोशिश होती है कि इनकी बातों से सीखूं। पंजाब यकीनन फंसा हुआ है, और आज से नहीं फंसा हुआ। वो सुप्रीम कोर्ट वाला फैसला, 25 लोगों का वोट डालना, फिर उनका वोट काउंट ना होना, काउंट भी ना होना, और फिर उनको सजा देना, उनको डिसीट करना, उसके बाद फिर वहाँ जो डिप्टी स्पीकर के साथ मदारी साहब के साथ किया गया, तो ये सारी कंटिन्यूएशन है। और उसमें ग्रैबिंग ऑफ पावर है, कोई प्रिंसिपल नहीं है वहाँ पर जिन पे वो एनफोर्स हो रहा है सारा कुछ। ग्रैबिंग ऑफ पावर मीन्स अभी अगर 7 लोगों पर मुश्तमिल चीफ मिनिस्टर ले जाएं एक, और 165 वाले पीछे रह जाएं, और यही प्रिंसिपल मैं पीटीआई पे भी लगाता हूँ। खान साहब कहते हैं कि हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, लेकिन 10 मेंबर वाले चीफ मिनिस्टर हैं और 168 वाले जो हैं वो बैठे हुए हैं। उनको ये भी पावर नहीं है कि उनके बंदे कोई पोस्टिंग ट्रांसफ़र करवा सकें। तो ये एक पावर ग्रैबिंग में जब ये बात आती है, तो उसमें अगर फ्री फॉर ऑल है, सब के लिए जायज़ है, तो फिर ये जायज़ क्यों नहीं है कि वो 3 बंदे तोड़ें या 7 बंदे तोड़ें। एक चीज़ हम ज़रूर बात करें कि अगर ये बंदे तोड़ने वाला इतना मसला ना होता या डर ना होता पीटीआई को, तो फवाद चौधरी साहब कभी ना कहते कि हम शर्जील मेमन और नासिर हुसैन शाह साहब के खिलाफ एफआईआर पंजाब में दर्ज करेंगे। एक दूसरे सूबों के वज़रा के खिलाफ अगर एफआईआर पंजाब में दर्ज होती है, तो आप उस हीट को फील करें, किस हीट में पीटीआई अपने बंदों को बचाने की फिक्र में है। लेकिन पराचा साहब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं माजरत के साथ ये भी अर्ज कर दूं, आपने तो तस्वीर का एक रुख दिखा दिया, दूसरा रुख ये भी तो है कि अगर बंदे पूरे होते तो फिर क्यों ऑफ टेबल किया जाता है इन दोनों तहरीकों को अदम एतमाद की? अगर बंदे पूरे होते तो फिर क्यों जो है वो फिल फॉर गवर्नर का एतमाद का वोट लेने के बाद ऑफ टेबल कर दी जाती तरीके एतमाद जो है वज़ीर आला के खिलाफ? अगर बंदे पूरे होते तो ये ऐसे भी तो है तस्वीर का रुख। That's very important and equally very interesting. मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, उनको कभी भी फेवर नहीं करती कि वो नो कॉन्फिडेंस की मोशन दें चीफ मिनिस्टर के खिलाफ या डिप्टी स्पीकर के खिलाफ या स्पीकर के खिलाफ। क्यों? इसलिए कि उस सूरत में इनको बंदे पूरे करने हैं, इनको 186 बंदे लेके आने हैं। नून लीग को, पीपल्स पार्टी को सूट ये करता है कि परवेज इलाही अपना एतमाद का वोट लें और उसमें परवेज इलाही को बंदे पूरे करने हैं। अगर उसमें 2-3 बंदे शॉर्ट हो गए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में बंदे पूरे ना हुए, तो उसका नुकसान परवेज इलाही को होगा। इसलिए ये सारा और अभी अली मोहम्मद खान साहब जैसे फरमा रहे थे कि हमारे लिए आईनी तौर पर ये बाइंडिंग नहीं है कि परवेज इलाही एतमाद का वोट लें, तो मुझे तो आई एम अलार्म्ड रियली, मुझे फिक्र हो रही है। इसका मतलब है कि बंदे पूरे नहीं हैं, क्योंकि अगर एतमाद का वोट लेना बाइंडिंग ना होता तो आइन में 130 उसकी सब क्लास 7 ना होती, फिर जरूरत ही नहीं थी। ठीक।
हाई कोर्ट उस दिन कह देता कि आपको जो है एतमाद के वोट की जरूरत नहीं है, आप जाएं। हाई कोर्ट ने, अगर आपको प्रोसीडिंग्स याद हो, एक तो ये इंटरम ऑर्डर है, दूसरा हाई कोर्ट ने कहा था कि हम बैलेंस करेंगे, ये ना हो कि हम आपको कहें कि जाएं, आप जाके फिर कहीं असेंबली ना तोड़ दें। तो 11 को जब प्रोसीडिंग शुरू होगी तो मेरा ख्याल है रादर आई विल एक्सपेक्ट कि फिर हाई कोर्ट ये भी कहे कि आइन के आर्टिकल 130 क्लास 7 के तहत कोई जरूरत नहीं है कभी चीफ मिनिस्टर को, कभी वजीर आजम को। लेकिन मैं ये भी साथ कह दूं, इट्स अ डिनायल ऑफ द मेजॉरिटी रूल। ये तो नहीं है ना, देखें चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस हैं, या प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली हैं। आप सदर को अख्तियार दें जो 58(2)B बदनाम जमाना कभी होता था, ये भी तो वही चीज है, थोड़ा माइल्ड फॉर्म में है। जो लोग इलेक्ट करते हैं, मैं भी माइल्डली एक सवाल को राइट है, मैं भी एक माइल्डली सवाल जो है रजवाना साहब से कर लेती हूँ। अगर ये 3 बंदे, ये चले चौथा बंदा तो हम डिस्कस नहीं कर रहे, अगर ये 3 बंदे खिसकते हैं जिसपे ज़ाहिर अल्टीमेटली फायदा तो आप लोगों को पहुंचेगा, तो आप लोगों ने जमीर जगाए हैं? जमीर जगाना नहीं पड़ता, खुद जागता है। तो यानी जाग गए जमीर उन लोगों हो सकता है। अच्छा, और वो न्यूट्रल रह के जाग जाते हैं जमीर? ये एक नॉर्मल सी बात है, एक आप यूनिवर्सल प्रिंसिपल बात कर रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ कि प्यार मोहब्बत से जागता है या कुछ नोट-छोट भी लगते हैं? इसका पॉलिटिक्स में एक और भी इशू होता है कि इन जमातों में, हर जमात में कोई ना कोई जो है ना इख्तलाफ भी होता है, नाराजगियाँ भी होती हैं, मुश्किल मुसीबत के वक्त किसी का काम ना आना, और इस तरह के मौके पे वो अपनी नाराज़गी का इजहार भी करते हैं, अपने वो फिर लॉयल्टीज भी लोग चेंज करते हैं। ये भी है कि यहाँ पे एक बीमारी है, बहुत सी चीज़ें हैं, वो सारे एलिमेंट हैं। अब जो बंदे जिन पर शक है या जिनके बारे में गुफ्तगू हो रही है कि शायद वो जो है साथ ना दें या वो गायब हो जाएं या आए ही ना, तो अब सबसे पहले तो अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो सबसे पहले तो कहेंगे जी वो बिग गए हॉर्स ट्रेडिंग है, असल इशू की तरफ कोई नहीं जाएगा, उनका ज़मीर जागा ये कोई नहीं देखेगा, नहीं देखेंगे कि उनकी वजह क्या है, उनको ग्रीवियंस क्या है। ठीक, हाँ। तो ये जो खान साहब जिसको पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, वो पीटीआई के 3 लोग हैं, वो काफ लीग के 3 लोग नहीं हैं। तो मुझे बताएं कि आप लोगों ने कोई प्लान बी तैयार कर रखा है? अगर एतमाद का वोट नहीं ले पाते परवेज इलाही साहब, तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? सड़कों पे ही रहेंगे? देखिए, प्लान बी तो मीडिया पे बताने के लिए नहीं होता, तो इस सवाल को तो मैं बड़े आसानी से डक कर लूँगा। लेकिन ये है कि जाहिर है हम पंजाब में सबसे बड़ी सीटें रखने वाली जमात हैं, और इमरान खान साहब ने जो असेंबली तोड़ने की बात की है, तो कोई भी अपनी हुकूमत खुद से खुशी से नहीं तोड़ता। जाहिर है आप एक बड़े कॉज के लिए तोड़ते हैं। मैं तो आज सुबह भी बात की है और आपके प्रोग्राम में भी ये बात कर रहा हूँ कि सियासी प्लेयर्स को जो है वो बैठना चाहिए, थोड़ा सा एक कदम पीछे हट के बैठें और नए इलेक्शन के लिए राह हमवार करें। और वैसे भी तकरीबन जाहिर है नया साल शुरू हो चुका है, तो वी आर इन द फाइनल। खान साहब वो इलेक्शन ना देने की मुसलसल बात कर रहे हैं, आप मांग रहे हैं वो नहीं दे रहे। आपने सवाल लग करने की बात की है, लेकिन आप उन लोगों का क्या करेंगे जो एंड टाइम पर आएंगे ही नहीं, एब्सेंट हो जाएंगे? जैसे 25 लोगों का पहले जमीर जा गया था, तो मेरा ख्याल से वहां पर ज्यादा नजरसानी करने की जरूरत है। देखिए, मैं बात तो खैर दूसरी कर रहा हूँ, आप वो 3 के पीछे पड़ी हुई हैं, उस पर भी मैं बात आपको करता हूँ। सर, एक वोट भी बहुत मैटर करता है इस वक्त। ठीक, मैं अपनी बात पूरी करना चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान की जो अवाम है, सियासतदानों पे और पूरे सिस्टम पे उनका एतमाद कम हो रहा है। मुल्क माशी तौर पे अपनी तारीख के सबसे बदतरीन बहरान में है। अगर हमारे 2 करीब तरीन दोस्त, उनके पैसे ना हो तो आपकी सूरत हाल आप देख लें फिर क्या है। $5.5 अरब का आपका फॉरेक्स रिजर्व है, उसमें $3 अरब जो हैं वो सऊदीया के हैं, 2 चीन के हैं। आप देख लें फिर हमारी हालत किधर है। मुझे बड़ा अजीब लगा, मोहतरम इसाक डार साहब ने बात की है कि हमारा किया धरा है। तो ठीक है, आप 6 की GDP पे चला रहे थे, अगर उसे अच्छा नहीं कर सकते उसी पे चलता रहने देते। 222 पे आपने पहुंचा दिया, 179 पे थे हम, 179 पे थे डॉलर, तो उसी पे रखते। अगर उससे कम नहीं कर सकते थे, प्राइसेस उससे कम अगर नहीं कर सकते थे। हालांकि बिलावल साहब का और मरियम साहिबा का और शहबाज शरीफ साहब का हमेशा ये उन्होंने कहा कि हम 2013 और 17 की रेट पे प्राइसेस कम करेंगे।
تو دیکھیں میں جو بات کر رہا ہوں وہ پاکستان کے مستقبل کی بات ہے کہ ان چیزوں سے کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. یہ جو کیا ہے ہمارے گورنر صاحب, میں تو اس بات کو بار بار کر رہا ہوں کہ پرانی شراب کو نئی بوتل میں ڈالا ہے. 58(2)B کے جن کو دوبارہ ری انکارنیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس طرح سے کل کو الوی صاحب جو ہیں وہ کہیں گے شہباز شریف صاحب کو, جن کی اقلیتی جماعت ہے, آج بھی وہاں پہ ہماری تو ایز اے پارٹی ہمارے ووٹ زیادہ ہیں, تو کیا بنے گا آپ کی اس جمہوریت کا؟ یہ الٹیمیٹلی ایسا نہ ہو کہ عوام جو ہے وہ ہاتھ ہی اٹھا دیں کہ یار یہ سسٹم ہی ہمیں قبول نہیں ہے. بہتر ہے بیٹھیں, اگلے الیکشن کا سوچیں, اور اس کے لیے اگر کوئی ضروری لیجسلیشن کرنی ہے, کوئی ترامیم کرنی ہے, کوئی ہمیں ای سی پی کے لاز میں کوئی ترمیم کرنی ہے, تو اس کے لیے آپ کوئی بیٹھک کرتے ہیں, کیونکہ ان چیزوں سے ملک کو کیا ملا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. بالکل نہیں ملے گا. مجھے بریک پہ جانا ہے واپس, واقعی تو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کیونکہ سڑکوں کی سیاست سے بھی کچھ نہیں ملا ہے. پی ڈی ایم نے بھی بہت کر کے دیکھ لی, پی ٹی آئی نے بھی بہت کر کے دیکھ لی, حاصل رسول کچھ نہیں ہوا. ایک بریک کے بعد جو ہوگا پارلیمنٹ میں. ویلکم بیک. پراچا صاحب یہ فرمائیے گا کہ ٹیکنوکریٹس آنے کی لانے کی باتیں ہو رہی ہیں, ممکن ہے یہ اس سچویشن میں, اور کیا یہ فیوریبل بھی ہے؟ اس ملک میں ہمیشہ بات گشت رہتی ہے, اور جو آپ کسی اور کانٹیکس میں پلان اے, پلان بی, پلان سی پوچھ رہی تھی, تو یہ پلان اے, پلان بی, پلان سی ادھر پڑا رہتا ہے. لیکن ٹل دی کانسٹیٹیوشن از فنکشننگ, جب تک آئین بحال ہے, اور وہ مکمل طور پر بحال ہے اس وقت, اور ہر ایک کی کمٹمنٹ ہے کہ آئین کو ہم نے بحال رکھنا ہے, غیر آئینی کام نہیں کرنے, تو آئین میں تو ٹیکنوکریٹ اگر لانگر ٹرم کی آپ بات کریں تو وہ تو پاسبل نہیں ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ اٹ سیلف ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ ہوتی ہے. جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آپ فار 90 days یا 60 days بناتے ہیں تو وہ ٹیکنوکریٹس ہی ہوتے ہیں, وہ اپنے اپنے فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. دے کی ناٹ ٹیک لانگ ٹرم ڈیسیشن. اگر اسمبلی پہلے ٹوٹتی ہے وقت سے تو 90 دن کی کیئر ٹیکر آئے گی, مکمل مدت پوری کر کے ٹوٹتی ہے تو 60 دن کی. یہ میں آئین کی بات کر رہا ہوں. بٹ جب بھی جس صورتحال میں بھی بے شک اسمبلی اپنی مدت پوری کرے یا آپ پہلے اسمبلی توڑ دیں, تو آپ نے آئین کے اندر ہی رہ کر 60 دن یا 90 دن کی کیئر ٹیکر بنانی ہے, نمبر 1. دوسری جو آپ فیزیبلٹی کہہ رہی ہیں کہ یہ اچھی ہے, کام کرتی ہے, اگر ٹیکنوکریٹس گورنمنٹ ماضی کی جو مختلف انڈر دی گارب آف مینی تھنگز پہلے بنائی گئی تھی, اگر وہ بہت اچھی ہوتی تو آج مسائل یہ نہ ہوتے. یہ مسائل ایک دن کے نہیں ہیں. میں کہوں کہ یہ 6 مہینے کا مسئلہ ہے جیسے پی ٹی آئی کہہ رہی ہے, یا جیسے اتحادی حکومت کہتی ہے یہ سارا پی ٹی آئی کا دیا ہوا ہے. جو ہمارے سٹرکچرل پرابلمز ہیں وہ سٹرکچرل پرابلم تو کبھی کسی نے ایڈریس نہیں کیا. نہ ٹیکس ریفارم ایڈریس ہوئی, نہ دیگر اداروں کی ریفارم ایڈریس ہوئی. تو جب اسمبلیز مضبوط ہوں گی تو یہ سب کچھ ڈسکس ہوگا نا. یہی تو بات ہے ساری. اسمبلیز کیسے مضبوط ہوتی ہیں؟ کنٹینیوٹی کے ساتھ. کنٹینیوٹی ہوگی سسٹم میں, ہر 10 سال کے بعد پھر کوئی نیا ایکسپیرینس ہوگا, کبھی ہائیبریڈ ریجیم کا ایکسپیرینس ہوگا, کبھی کوئی اور ایکسپیرینس ہوگا. تو یہ معاملات آپ کے ہاں دونوں بڑے آنریبل گیسٹ بیٹھے ہیں, ایک تو سینیٹر رہے ہیں, دوسرے پارلیمانی امور کے منسٹر رہے ہیں. بالکل. آپ کی کمیٹیز ہیں, کمیٹیز کو کبھی سٹرانگ نہیں کیا گیا. کمیٹیز جو ہر ایک کا جو پارلیمنٹری چیک, پنجاب کے گورنر بھی ہیں اس لیے پنجاب کو بڑی باریک بینی سے بھی دیکھتے ہیں, وہ گورنر بھی رہے ہیں. اچھا میں یہی جی پنجاب کو اس لیے تو آپ کو بتا رہے تھے نا کہ ابھی ایسی پروپوزل نہیں ہے, کیونکہ لاہور میں بھی رہتے ہیں, ملتان میں بھی رہتے ہیں, گورنر بھی رہے ہیں, اور خاص طور پر اس دور میں گورنر رہے ہیں جب اس طرح کے فیلرز یا دھرنے تھے یا دیگر چیزیں تھیں. انہوں نے یقیناً باریک بینی سے دیکھا ہے. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں آپ سے کہ آئین کو راستہ دیں, آئین کی حکمرانی کو انشور کریں, اور جو ادارے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم آئین کے انڈر ہیں ان کی اسپرٹ کو ریسپیکٹ دیں, ان کی اسپرٹ کو ایکسیپٹ کریں. یعنی آئین میں ٹیکنوکریٹس کی ٹائم لیمٹ ہے, آپ بتا رہے کہ جو آتے 60 دن کے لیے تحلیل ہوگی یا مدت پوری کرے گی تو 60 اور 90 دن کا یہ سین ہے. تو پھر مجھے بتائیں خان صاحب, پھر فواد چودھری صاحب نے یہ کیوں کہا تھا کہ ماورائے آئین کچھ ہوگا, ٹیکنوکریٹس لائے جائیں گے یا ایسا کچھ ہوگا تو ہم مزاحمت کریں گے؟ کوئی مسئلہ ہے اس چیز میں؟ اگر آپ لوگ بات کریں حکومت سے اور اسی ایشو پہ بات کر لیں, چلے کسی اور ایشو پہ نہیں.
تو پھر اس میں مسئلہ کیا ہے پی ٹی آئی کو؟ مارکیٹ میں خبر چل رہی تھی تو انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا. باقی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کا بذات خود آئین میں تو کوئی ذکر نہیں ہے, لیکن جو بھی حکومت ہوتی ہے تو وہ ایک لحاظ سے ٹیکنوکریٹ ہی ہوتی ہے, کیونکہ جو الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ منسٹر ہوتے ہیں, باقی ساری آپ کے نیچے ٹیکنوکریسی ہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل آپ انٹیریئر منسٹری لگا لیں, اس کے اندر یعنی کہ حالانکہ اس میں منسٹر کے نیچے جو سٹاف ہے آپ کا, ایک سب سے سینئر یا قابل ترین سیکٹریز میں سے ایک آپ کا انٹیریئر سیکٹری ہوتا ہے, اور باقی انٹیریئر منسٹری کے ظاہر چونکہ میں پارلیمنٹری افیئرز تھا تو ان سب کو میں ڈیل کرتا تھا, تو سارا مجھے ان کی انٹرنل ورکنگ کا تمام منسٹریوں کا آگے پیچھے تھوڑا بہت آئیڈیا ہے. تو اس میں جتنے آپ کے سیکیورٹی ریلیٹڈ ادارے ہیں یا جو آپ کی فائنانس منسٹری ہے اس کے نیچے جتنے آپ کے فائنانس سیکٹری یا ایڈیشنل سیکٹری جو ہوتے ہیں, پھر آپ کے فورن افیئرز دیکھ لیں, فورن منسٹر کے نیچے جتنے ہوتے ہیں سارے تو اپنے فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہی ہوتے ہیں. تو یہ ایک اچھا بلینڈ ہے یہ جو موجودہ ہے. اصل میں سسٹم برا نہیں ہے, ہم نے اس کو پراپر ورک نہیں کیا. آپ نے صحیح طرف نشاندہی کی ہے. میں جب پارلیمنٹری افیئرز تھا, ایون اپوزیشن کے زمانے میں بھی یہ ایک رجحان ہم نے دیکھا, چاہے ان کی حکومت تھی چاہے ہماری حکومت تھی, بہت کم منسٹر ایسے ہیں جو خوشی سے آتے ہیں اسٹینڈنگ کمیٹیز میں اور جو جواب دینا پسند کرتے ہیں. ٹاپ سیکٹریز جو ہیں وہ آنا پسند نہیں کرتے, جونیئرز کو بھیج دیتے ہیں, پارلیمنٹری سیکٹری آ جاتے ہیں یا اسٹیٹ منسٹر آ جاتے ہیں. تو ہمارا جو رجحان ہے نا, جو ٹاپ سے ایک چیز ٹھیک نہیں ہوئی کہ ہم نے ہم دیکھیں ہم ہیں پارلیمنٹ سے ہم ہیں پارلیمنٹ سے, لیکن ایگزیکٹو بن کے پھر ہم پارلیمنٹ کو وہ نہیں دیتے امپورٹنس جو دینی چاہیے, اور اسی وجہ سے پھر ہر کسی کو جو ہے شوق چڑھتا ہے نئے نئے آئیڈیاز دینے کا. اور ایک اور نقطہ یہاں میں رکھوں گا جس پہ بہت کم لوگ بات کریں. دیکھیں جب آپ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی طرف جاتے ہیں, ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کیا ہوتی ہے, وہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ وہ تو ایک ہی صورت میں آپ لا سکتے ہیں کسی ایسی طریقے سے کہ اگر خدا نخواستہ ایمرجنسی لگا دیں اور کوئی عارضی اس طرح کا کوئی سیٹ اپ آ جائے, آئین میں تو اس کی گنجائش نہیں ہے. لیکن چلو اگر آپ نے کر بھی دیا, فار ایگزامپل آپ نے ڈیٹیچ کر دیا کچھ لوگوں کو اوپر بٹھا کے 22 کروڑ کو آپ نے ڈیٹیچ کر دیا, ان کی کوئی اونرشپ نہیں ہے, ٹھیک, کل کو کون رسپانسبلٹی لے گا؟ کون سا ملک اس ریاست سے بات کرنا چاہے گا جس پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوں جن کے اپنے عوام سے کوئی تعلق ہی نہ ہو؟ یہ مجھے تو ایک مذاق ہی لگتا ہے, لیکن آج کل ویسے ہی ادھر ادھر مذاق ہو رہا ہے تو ایک مذاق اور تھی. نہیں دیکھیں جو کچھ ہونا ہے پارلیمنٹ سے ہونا ہے. ایون اگر بات ہوئی پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی, آئیں کریں اس پہ بات, ریفرینڈم کریں, جو کچھ کرنا ہے عوام کی مرضی سے کریں. عوام کی مرضی کے اوپر کچھ تھوپیں گے تو اس کا رزلٹ ٹھیک نہیں آئے گا, وہ پھر پاکستان مزید جو ہے وہ تباہی کا خدا نخواستہ شکار ہوگا. چلیں آپ بھی یہی سمجھتے ہیں, فواد چودھری صاحب سمجھتے ہیں کہ مزاحمت کریں گے؟ خان صاحب جی بالکل, صرف ہم نہیں, جو بھی پولیٹیکل پلیئرز ہیں, میں سمجھتا ہوں یونین کاؤنسل سے لے کے جو کاؤنسلر لیول کے ہمارے محترم پاکستانی ہیں وہاں سے لے کے ٹاپ پوزیشنز پہ پارٹی ہیڈز تک, میرے خیال میں اس نقطے ایک نقطہ ہے جس پہ سب یونانیمس ہیں کہ یار یہ نہیں چلے گا. دیکھیں سسٹم کو ایوالو ہونے دینا چاہیے, نیچرلی ایوالو ہوگا نا, مضبوط ہوگا, توانا ہوگا. ایک منٹ, یہ بڑی مزیدار ایگزامپل ہے کہ دیکھیں یہ جو دیسی مرغ ہوتا ہے نا وہ بڑھتا بڑی مشکل سے ہے لیکن وہ تگڑا ہوتا ہے. یہ جو فارمی ہوتے ہیں نا جو ان کو اب دوائی دے کے بڑا تگڑا کر دیتے ہیں, ان میں جان نہیں ہوتی. یہ جو سسٹم ہے نا اس کو ایوالو ہونے دیں, اس میں اس کو نیچرلی بڑھنے دیں, اوپر سے اس میں انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے, چاہے جس کی بھی حکومت ہے. الیکشن ہونے دیں, لیٹ دم ڈیسائیڈ. وہ اگر عوام سے ہیں تو وہ ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں ٹیکنوکریٹس نہیں آنے چاہیے, مزاحمت کریں گے اگر ایسا کچھ ہوا. یہاں پر ایک بریک لیں گے, بریک سے واپسی پر پھر ہم اس کا جواب حاصل کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. رضوانہ صاحب, یہ جو علی محمد خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم مزاحمت کریں گے, یہ شوشہ کون چھوڑ رہا ہے ٹیکنوکریٹس والا؟ کیونکہ احسن اقبال صاحب نے بھی بیان دیا, ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہا ٹیکنوکریٹس معاون تو بن سکتے ہیں ظاہر ہے, لیکن حکومت نہیں کر سکتے. لیکن آن دی ادر ہینڈ ہم شبر زیدی صاحب کا ایک بیان اگر اٹھا کے دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں یہ پلان کیا جا رہا ہے اور یہ لمبا پلان کیا جا رہا ہے, 2-2.5 سال کا یہ پلان ہو رہا ہے. تو یہ شوشہ حکومت کی طرف سے آ رہا ہے؟ سب سے پہلے جب آپ لفظ شوشہ کی بات کرتی ہیں نا تو پھر شوشے پہ اتنے پروگرام ہو رہے ہیں,
اس افواہوں پہ ایک پرانے زمانے بات ہوتی تھی جب ہندوستان اور پاکستان کی جنگ ہو رہی تھی تو وہ کہتے تھے افواہوں پہ کان مت دھریں. ایک شوشہ چھوڑ دیا, اس پر مسلسل کئی دنوں سے چینلز پہ گفتگو ہو رہی ہے, ہم سے سوال جواب دوسرے. لیکن علی خان صاحب نے بتایا نا کہ مارکیٹ میں بات چل رہی ہے. مارکیٹ دیکھیں نا, مارکیٹ میں بات چلی, مارکیٹ میں مال ہے ہی نہیں بیچنے والا, تو مارکیٹ میں کس چیز کی بات چل رہی ہے؟ مفروضوں پہ اتنا کام چل رہا ہے کہ یہ ہو جائے گا پھر وہ ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا. کنکریٹ بات کریں کہ اس وقت جو ملک جس سچویشن میں ہے, جس سچویشن میں ملک ہے. علی خان صاحب کچھ کامنٹ کر رہے ہیں. جی میں بسم اللہ, ویلکم جی. اس وقت جو ملک میں حالات ہیں, پارلیمنٹ کی بات ہو رہی تھی کہ ہر چیز پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے. خان صاحب بھی ابھی فرما رہے تھے, آئی ہیو لاٹ آف ریگارڈ فار ہم, بڑے بیلنسڈ آدمی ہیں. تو پارلیمنٹ کی جب آپ بات کرتے ہیں, پارلیمنٹ تو ہے, جو پارلیمنٹ سے چھوڑ کے باہر سڑک پہ آ گئے, they should go back to the parliament. تو سر آپ لوگ بھی تو سڑکوں پہ تھے نا, آپ لوگ سڑکوں, مگر پارلیمنٹ نہیں چھوڑی. دیکھیں ہم نے مہنگائی مارچ کیا آپ لوگ واک آؤٹ کرتے تھے, واک آؤٹ تو ایک حسن ہے جمہوریت کا اور پارلیمنٹ کا, مگر ہم نے پارلیمنٹ نہیں چھوڑی, ہم نے استعفے نہیں دیے. اور جو سب سے اہم بات ہے, نہیں سب سے اہم بات ہے کہ آپ کو ووٹ ملتے ہیں عوام کے, ٹھیک ہے جی. ابھی اسمبلی توڑنے کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, تو اسمبلی توڑنے کی بات کیا حکم ہے نا عمران خان صاحب کا, اسمبلی توڑ دیں. اس اسمبلی کے کتنے ایم پی ایز ہیں کے پی کے اور پنجاب کے, ان کو کتنے بندوں نے, کتنے لاکھوں کروڑوں تعداد میں لوگوں نے ووٹ دیے. انہوں نے اعتماد لیا ہوگا نا اپنے ساتھی کا. ظاہر ہے خان صاحب ویسے تو کوئی فیصلہ نہیں کریں. میں جو بات کر رہا ہوں اس کو ذرا سنیے. اعتماد تو لے کے میں عوام کا, یہاں بیٹھ کے کہ وہ اسمبلی توڑ دو, جائیں اپنے حلقوں میں اجلاس کریں, جلسے کریں. بلائیں نا انہیں پارلیمنٹ پیار محبت سے. کن سے بلائیں؟ پی ٹی آئی بلائیں, ان کو کہا پارلیمنٹ میں آئے ہیں. دیکھیں جھگڑے پارلیمنٹ میں طے ہوں گے, گھر کے جھگڑے گھر میں طے ہوں گے, سڑکوں پہ نہیں ہوں گے. خان صاحب نے میری نظر میں پولیٹیکلی ایک اپنے حساب سے سڑکوں پہ آئے, وہ کہتے ہیں پاپولیرٹی کا گراف بڑھ گیا. سسٹم کو ڈسٹرب کرنے کے لیے میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا ان کو پارلیمنٹ میں بیٹھنا چاہیے. لیکن سر انہوں نے آپ کو دیکھیں خائف تو کیا نا, ڈرایا تو حکومت کو بھرپور, تبھی تو آپ جا کے ایوان صدر ملاقاتیں کرتے ہیں. ملک ڈرانے سے نہیں چلتے, ملک پارلیمنٹ میں بیٹھ کے وہیں بیٹھ کے ڈرائیں, وہیں بیٹھ کے جو مرضی کریں, اپنی سجیشن دیں. ڈٹے رہے, پھر وہ تحلیل کریں یا نہ کریں, پھر آپ لوگوں کو نہیں آپ, اٹس ناٹ این ایزی تھنگ, اٹس ناٹ. پھر کیا ہوا, پھر وہ پارلیمنٹ کے لوگ یا اسمبلیوں کے لوگ, پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم کو غلام ہیں, تو کیا یہ ایم پی ایز غلام ہے کہ وہ اسمبلی توڑ دے اور وہ توڑ دے؟ ٹھیک نہیں, اٹ شوڈ ناٹ بی لائک دس. چلے پراجا صاحب, آپ نے گفتگو سن لی, اور مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پارلیمنٹ, چونکہ ظاہر ہے آپ آ رہے ہیں عوام کا ووٹ لے کے, تو آپ پہ یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے پارلیمنٹ میں بیٹھنا ہے. بٹھائے گا کون, کیسے بٹھائے گا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جب ہم سب کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں, اور قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی فرمایا تھا کہ پارلیمانی نظام ہی پاکستان کا مستقبل ہے, تو پھر ہم بھاگتے کیوں ہیں؟ اور ہم ہر ڈیکیڈ میں بھاگتے ہیں, ہر دہائی میں ہم اس نظام سے بھاگتے رہے, اور عوامی مختلف تحریکیں چلا کر یا زور لگا کر واپس لاتے رہے. اٹ مینز کہ عوامی نمائندے, منتخب نمائندے بھیجے جاتے ہیں تاکہ عوام کی حاکمیت کا حق ان کو ملتا رہے. عوام کی حاکمیت کا حق تو اب یہ ہے, میرے بڑے مہربان ہیں علی محمد خان صاحب, مجھے بڑا اعتراض ہوا ان کی ایک بات پر. وہ اب دیسی مرغ کی تعریف کر رہے تھے اور فارمی مرغی کا کہہ رہے تھے, اور فارمی مرغی نہیں مل رہی بھائی. اس جمہوری دور میں جو چیز پسند نہیں کی جاتی وہ بھی نہیں مل رہی. تو بجائے اس کے کہ ہم اس پہ فوکس کریں, ہمارے لیڈر جو ہیں اگر وہ منتخب نمائندے ہیں, وہ اس چیز پہ فوکس کریں کہ کس طرح لوگوں کی زندگی کو آسان بنانا ہے. لیکن چودھری بازی صاحب, آپ نے آج طارق رشید چیمہ صاحب کا بیان دیکھا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کھائیں نا, وہ مرغی کھائیں نا. نہیں کھائیں. یہ کبھی وہ جنرل مشرف بھی کہتا تھا کہ جو ہے نا آپ ٹماٹر مت کھائیں, آپ دہی کھا لیا کریں. جب آپ ناکام ہوتے ہیں, ہمارے قائدین ناکام ہوتے ہیں, جب حکومتیں ناکام ہوتی ہیں, تو الٹے سیدھے یہ مشورے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ نہیں کھائیں, وہ نہیں کھائیں. بھائی کیا بات ہے, ایک کموڈٹی ہے, وہ کموڈٹی آئی مارکیٹ میں, اس کموڈٹی وہ سستی تھی 550 ہو گئی. کوکنگ آئل نہیں مل رہا, چاول نہیں مل رہا, چینی نہیں مل رہی. اگر آٹا 140 روپے میں چلا جائے, اور خان صاحب جس صوبے میں ہیں وہاں تو اور مہنگا ہے,
تو میں آپ سے پارلیمنٹ کی بات کروں بیٹھ کے, میں آپ سے ٹیررزم کی بات کروں, میں آپ سے خارجہ پالیسی کی بات کروں, اگر لوگوں کو ناشتے میں گیس نہیں ہے ناشتہ بنانے کے لیے, دوپہر کو کھانا پکانے کے لیے ان کے گھر میں آٹا نہیں ہے, میں اس ایشو کو لے کے بیٹھوں, یا میں کہوں کہ اعتماد کا ووٹ لیں, اسمبلی توڑ دیں, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, ہم آپ کو مخالفت کریں گے, اور خدا کے لیے لوگوں کو ڈس انفرینچائز کرنے میں ہونے میں مدد مت دیں. آپ سیاسی قیادت ہیں, آپ کم از کم ایسے حالات پیدا کریں جس میں کوئی بھی حکومت ہو. میرا آنیسٹلی فروہ وحید صاحبہ میرا مسئلہ نہیں ہے, میں ایک انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہوں, کوئی حکومت آئے میں نے اپنے پروفیشن پہ فوکس کرنا ہے, لیکن میں لوگوں سے ملتا ہوں, میں سارا دن لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں. جو چیخیں مجھے سنائی دیتی ہیں, ہماری قیادت کو وہ چیخیں کیوں نہیں سنائی دیتی ہیں عوام کی؟ لیکن اس وقت قیادت میں وفاق میں پی ڈی ایم ہے, اور یہ وہی پی ڈی ایم ہے کہ جنہوں نے آ کر بہت بلند و بانگ دعوے کیے تھے اور کہا تھا کہ ہم چینج کر دیں گے, ہم پتہ نہیں $200 پہ لے جائیں گے اور پھر آٹا سستا کر لیں گے, لیکن وہ بھی کچھ نہیں ہوا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے پھر واپس آتے ہیں. علی محمد خان صاحب, یقینی طور پہ جب سے آپ حکومت سے گئے ہیں آپ لوگوں کو اداروں سے شکوے شکایتیں ہیں, اور ہم وہ خان صاحب کے انٹرویوز میں دیکھتے بھی رہتے ہیں. باجوہ صاحب کے ساتھ تو مسئلہ تھا, موجودہ جو رجیم ہے اس کے ساتھ بھی کوئی ایشوز ہیں یا افہام و تفہیم والا معاملہ ہے؟ دیکھیں, فوج ہماری اپنی فوج ہے, اور ایک ہی گھر سے کوئی بندہ سیاستدان ہوتا ہے, اس کا کوئی ماموں یا بھتیجا یا بھائی کوئی فوج میں ہوتا ہے, کوئی دوسرا بندہ بیوروکریسی میں ہوتا ہے. ہمارے تو فیملیز میں ایسا ہی ہے. میرے خیال میں ہم سب کو تھوڑا سا ایک لمبا سانس لے کے اور اس پہ سوچنا چاہیے کہ ہم ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. اس وقت ملک کو سیکیورٹی چیلنجز ہیں جو ہمارے حساس ادارے کے انتہائی اہم, قابل اور بہت ہی زیادہ فرض شناس 2 ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں. کل ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے, کتنا بڑا یہ نقصان ہے. ہمارے ادھر سوابی میں ایک میجر صاحب ینگ مین جو ہیں وہ شہید ہو کے آئے ہیں. ہمارا چونکہ علاقائی اسٹیٹ وی آر فیلنگ دا پین. تو ایک طرف تو یہ صورتحال ہے, دوسری طرف سیاستدان آپ دیکھ لیں جس طرح کا ایک سسٹم آپ دیکھ لیں جو چل رہا ہے, یعنی کہ دیکھیں اچھا ہو برا ہو جو بھی حکومت ہوتی ہے عوام کے ووٹ سے آئی ہوتی ہے, لیٹ دیم کمپلیٹ دیئر ٹرم, اور اس کے بعد عوام نے احتساب کرنا ہوتا ہے. دیکھیں سمپل سی بات ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو یہ ٹرم پوری کرنے دیتے تو ابھی جب ہم جنوری میں داخل ہو چکے ہیں, اس وقت ہماری پرفارمنس جج ہو رہی ہوتی اور سرویز آ رہے ہوتے, اگلے الیکشن کی تیاریوں پہ بات ہو رہی ہوتی, پرفارمنس ڈسکشن ہو رہی ہوتی, اور عوام ہمیں ہماری پرفارمنس پہ جج کر کے ووٹ کر رہی ہوتی. خان صاحب میں اسی چیز کو ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں کہ وہ تو ہو گیا, وہ تو چیپٹر کلوز ہو گیا, وہاں پر تو وہ معاملہ ہو گیا, لیکن اب جو قیادت ہے اس کے ساتھ آپ کے معاملات ٹھیک چل رہے ہیں, بات چیت ہے یا نہیں ہے؟ خان صاحب نے تو جو ہمارے موجودہ جنرل صاحب آئے ہیں جو ہیں اپنا عاصم صاحب, ان کے بارے میں نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا ہے, اور نسبتاً چیزیں بہتری کی طرف چل بھی پڑی ہیں. لیکن کچھ چیزیں ابھی میرے خیال میں بہتری کی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آگے, کیونکہ کافی چیزیں خراب ہوئیں. اور آپ دیکھ لینا یہ جس طرح عمران خان صاحب پہ جو اٹیک ہوا ہے اور جس طرح ایف آئی آر درج ہونے میں مسئلے ہوئے, آج جو جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی ہے اس میں بڑی چیزیں کلیئر ہوئی ہیں کہ ایک نہیں 3 جگہ سے حملہ ہوا, تو وہ جو نیریٹو بلڈ ہوا تھا حکومت کی طرف سے وہ بھی دلان سے گرا ہے. تو ان چیزوں کو ٹھیک ہونا چاہیے. دیکھیں آخر کو ہمارا جو دشمن ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے, دشمن باہر ہے جو اندر آ کے ہمیں مار رہا ہے, جو باہر سے والا سیٹ اپ ابھی بھی موجود ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہماری بات چیت چل رہی ہے, اس سیٹ اپ سے ہی چل رہی ہے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی بات چیت چل رہی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب نے اچھے ہوپ کا اظہار کیا ہے. ہاں جی, ہم نے وہ ٹویٹ دیکھا تھا جس پہ انہوں نے قائد اعظم کی کوٹیشن بھی لگائی تھی, اور ہوپ فلی وہ جو ہیں جو ہم نے سنا ہے کہ ایک پروفیشنل سولجر ہیں, تو دیٹ از گڈ فار ہماری آرمی کے لیے کہ وہ ایک اپنے پروفیشن پہ رہیں, سیاست میں جو ہے وہ لوگ ان کو ڈسکس بھی نہ کریں. بہتر تو یہی ہوتا نا کہ آپ کی فوج ڈسکس نہ ہو, لیکن وہ تب ہوگا کہ ڈیٹیچمنٹ ہو, وہ چیزیں جو غلط ہوئی ہیں وہ ٹھیک ہوں, تاکہ سیاستدان اپنی سیاست پہ فوکس کریں اور عوام جا کے کریں کیا ہو رہا ہے. لیکن رضوانہ صاحب, آپ لوگوں کی گورنمنٹ ہے اور ہم الیکشن ایئر میں داخل ہو گئے, اگر ہم اکتوبر میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, پہلے تو مجھے یہ بتا دیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا نہ کریں, جنرل الیکشنز ٹائم پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟
आइन में पार्लियामेंट की मुद्दत है, उसके मुताबिक जो टाइम एक्सपायर होगा पार्लियामेंट का इलेक्शन एक्सटेंड करने का मूव नहीं व्हाई शुड बी देयर एक्सटेंशन? नहीं, क्योंकि मौलाना फजल रहमान बार मौलाना साहब अपनी जगह कहते वो उन्होंने कोई बयान दिया हो, बट मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मैं कहता हूँ। अभी आप बात कर रहे थे जनाब बाजवा साहब की और बाकी के मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट, मैं कहता हूँ कि अगर सियासतदान इकट्ठे हो जाएं, ठीक है, तो कभी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ आंख उठा के ना देखे तो एस्टेब्लिशमेंट भी सियासतदानों की तरफ आंख अभी उठा आप के आंख नहीं उठा के नहीं देख रहे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ? हाँ, नहीं देख रहे ना, नहीं तो देख फिर रहे। मगर SOS कॉल तो एक साहब ने दी है ना कि आए ये बीच करें, में कोई ना कोई आंख मार देता है, फलां करें फलां करें। खान साहब कह रहे हैं आंख मार देते हैं बीच में मसला नहीं खराब कोई नहीं मारते आंख जी राहुल में। अभी आपके ऐसी कोई- बात देखे 2018 के इलेक्शन के बाद जो चीज आई है, आंख मारना तो मामूली बात है, बड़े प्यार की तो पीली ये जो मौजूदा आपने चेंज किया है, जो रिजीम चेंज हुआ है, रिजीम चेंज किया विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 95 तो ये बगैर किसी मामलत के हो गया, ये एमक्यूएम बगैर किसी मामलत के आ सुप्रीम गई। कोर्ट ने उसको ब्लेस किया है, अदम एतमाद की प्रोविजन है। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं पॉलिटिकल है? पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल है रादर, ठीक है, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप। ठीक है। Blessed by the डॉक्टर साहब, मैं Supreme आपकी Court of तरफ आऊंगी, वक्त Pakistan। की बहुत किल्लत है, 1 मिनट में प्लीज वाइंड अप कीजिएगा। वही सवाल है, एक पॉलिटिकल है नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में हम इलेक्शन देख रहे हैं वक्त पे कि नहीं? अब पता नहीं, PTI से पूछा जाए वक्त पे इलेक्शन तो वो कहेंगे अभी हो जाएं, लेकिन इत्तेहादियों से पूछा जाए इलेक्शन वक्त का क्या मतलब है तो अक्टूबर में ही कहते हैं। लेकिन अभी जो लग रहा है, थोड़ी बहुत जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, अब मेरा नहीं ख्याल कि अब रोज़ों से पहले इलेक्शन हो सकते हैं, और रोज़ों के बाद फिर कितना टाइम रह जाता है, फिर वो खाली जिद अना जो है वो किसी एक साइड की नहीं मैं बात कर रहा। मैं ठीक है, आपसे लेकिन बार-बार बात ख्वाहिश कर ये रहा है कि हूं। इलेक्शन फिर को अना- साहब, सॉरी आई एम आउट ऑफ टाइम। बहुत शुक्रिया मेरे मेहमानों का जिन्होंने वक्त निकाला। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।